آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ میرے آنے سے پہلے بھی آپ سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے سنا کہ ہم دکھی لوگوں کے کاریہ میں کیسے شریک ہوں اور گرتے ہوئے کو کیسے اٹھائیں، اس کی ایک اہم کڑی جو ایک ہاسپٹل ہے جس کے پیچھے ہمارے کتنے مہانوبھو جناب ہادی عثمان عمر جی صاحب، اقبال بھائی، جن ڈاکٹرز کا ابھی تذکرہ ہوا، ڈاکٹر موسیٰ صاحب، جناب یعقوب بھائی دادا صاحب، اور بہت سارے لوگوں کا خون پسینہ اور آپ لوگوں کا پیسہ اس کے پیچھے لگا، اور آپ نے ابھی دل کھول کر تعاون کیا، مدد کی، دان دیا۔ یقیناً یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ پروف ہے، یہ گواہی ہے اس بات کی کہ ہمارے دلوں میں آج بھی دیش بھاونا، دیش کی محبت اور غریبوں کے مدد کی آگ جل رہی ہے۔ اسلام ایک دھرم نہیں ہے۔ لوگوں کو اسلام سے کچھ کنفیوژن کرنے والی کچھ پارٹیاں، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیموں نے اسلام کو ایک غلط رخ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، حالانکہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے، اسلام ایک ڈسپلن اور انسانیت سکھانے والا مذہب ہے۔ اس میں انسانیت اور ڈسپلن سکھائی جاتی ہے۔ میں ابھی کچھ اداہرن، کچھ ایگزامپل، کچھ مثالیں ہمارے پیغمبر صاحب کی پیش کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیغمبر نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ تم مسجد میں نماز پڑھ لو اور ہو گیا، تم روزہ رکھ لو اور ہو گیا، تم حج کر لو اور ہو گیا، اتنا نہیں سکھایا۔ پیغمبر نے ہر فیلڈ میں انسان کو انسان بننا سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تجھے جانور بھی بننا ہو تو وہ جانور نہ بننا جو دوسروں کو کھانے والا ہو، وہ جانور بننا جو اپنی جان کا بلیدان دینے والا ہو۔ تجھے اگر جانور بھی بننا ہے تو ایسا جانور بننا، تو شیر اور چیتوں کی طرح مت بن، تو لائن کی طرح نہ بن کہ لوگوں کو کھانے والا بن جائیں۔ آج پوری دنیا پر، ورلڈ پر اگر آپ نگاہ کریں گے تو جتنے ہتھیار، جتنے بمس سب تیار کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سانپوں نے سانپوں پر حملہ کیا، لائن نے لائنوں پر حملہ کیا، شیر نے شیر پر حملہ کیا، لیکن جانوروں سے گیا گزرا یہ انسان آج اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ عجیب یہ ہے کہ اسلام اسی کو توڑنے کے لیے آیا کہ دنیا میں مانوتا، محبت، پیار، شفقت اور آپس سے ملنا، ایک دوسرے کے دکھ میں کام آنا، ایک دوسرے کو پیار دینا، ایک گرتے ہوئے کو اٹھانا۔ زندگی وہ نہیں ہے کہ کما کر اپنا پیٹ پال لوں، زندگی تو یہ ہے کہ میری کمائی کسی کے کام آ جائے، زندگی تو یہ ہے کہ میں کسی کا مدد روپ ہو جاؤں۔ میرے پیغمبر ایک مرتبہ ایک مارکیٹ سے گزرے تو روایتوں میں یوں آتا ہے کہ ایک گیہوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے اندر میں یوں ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھے گیہوں تھے اور اندر میں گیلے پانی والے تھے۔ بیپاری سے پوچھا، حالانکہ وہ آپ کے صحابی تھے، آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے چہیتے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا، اوپر سوکھے اندر میں پانی والے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب، رات میں بارش آئی، کچھ مال بھیگ گیا تھا، بھیگا ہوا مال کون خریدتا، میں نے سوکھے مال میں ملا دیا تاکہ سوکھے مال کے ساتھ نکل جاوے پانی والا مال بھی۔ میرا نبی بزنس کی دنیا میں تعلیم دے رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے، من غشنا فلیس منا،
जो मेरी कौम को धोखा दे वो मेरा नहीं हो सकता है। आपने बिजनेस की लाइन से बताया, ईद का दिन है, मेरा नबी ईद के लिए जा रहा है, साथ में आपके दो नवासे हैं, एक हसन है एक हुसैन है, फातिमा के दोनों बेटे, दोनों का हाथ पकड़ के आप ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, सारे दौड़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुशी का दिन था, ईद का दिन था। ऐसे मौके पर एक बच्चा उदासा चेहरा और रोने वाली आंखें एक तरफ खड़ा था। अल्लाह का नबी उनके पास गया और ये पूछ रहा है, बेटे आज खुशी का दिन है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्या बात है कि तेरे चेहरे पर उदासी और गमगीनी है? तो वो बच्चा कहने लगा कि मेरे माता पिता का इंतकाल, मेरे पिता का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मेरी मां ने दूसरा निकाह कर लिया है, अब मेरा कोई रहा नहीं है, मुझे कौन कपड़े पहनावे, आज खुशी का दिन है, मुझे कौन नहलावे, आज खुशी का दिन है, मुझे कौन खाना खिलावे, इसलिए मेरी सारी खुशियां खत्म हो चुकी है। मेरा पैगंबर ईदगाह की तरफ जाने के बजाय उस बेटे को लेकर वापस आ रहा है, इस अंदाज में कि नबी बैठ गया और बैठने के बाद फरमाया, बेटे अगर मैं तेरा बाप बनूं तो तू तैयार है अपना बाप स्वीकारने के लिए? वो बच्चा कह रहा है, इससे बढ़कर क्या होगा कि आप मेरे बाप बन जाएं। इस गंदे बच्चे को मेरे नबी ने अपने कंधे पर उठाया, अपने घर पर लेकर आए। बेटी फातिमा से फरमाया, बेटी इसको नहलाओ, हसन और हुसैन में से जिसके कपड़े इसके बदन पर आ जाएं इसको पहनाओ। जब तक ये बच्चा तैयार नहीं होगा वहां तक मैं ईदगाह में नहीं जाऊंगा। सारे लोग इस नबी का इंतजार कर रहे थे नमाज के लिए और नबी एक यतीम का इंतजार कर रहा है। जब वो बच्चा तैयार हो गया तो अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को उठाया और उठाने के बाद अब ईदगाह की तरफ लेकर चले। रास्ते में वही बच्चे खेलते कूदते मिल गए तो वो बच्चा मुस्कुरा कर कहने लगा कि देखो तुम तो अभी हंसते और खेल रहे थे, लेकिन मेरे नबी ने अपने कंधे पर बिठाकर मुझे हमेशा के लिए हंसता बना दिया। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है, ऐसे उदाहरण, ऐसे वाकयात, ऐसे एग्जाम्पल। हातिम ताई एक बहुत बड़ा सखी आदमी गुजरा है अरब के अंदर। आजकल तो लोगों का नाम हातिम ताई हो गया, वरना हातिम ताई की दिलेरी और उसकी सखावत अजीब तरह की उसकी दास्तानें हैं। हातिम ताई का जो कबीला था अरब के अंदर, इत्तेफाकी तौर पर वो कबीले के कुछ आदमी कैद हो गए और हमारे पैगंबर के सामने लाए गए। उसमें कुछ औरतें भी थी। एक लड़की बैठी हुई थी, बड़ी स्मूथ खूबसूरत, बड़ी हसीन और जमील लड़की थी। उसके सर पर दोपट्टा नहीं था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि इस बच्ची के सर पर दोपट्टा क्यों नहीं? फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये कैदी औरतें हैं। फरमाया कैदी है तो क्या हुआ, बेटी तो है। फरमाया इसके पास चादर नहीं। तो आपने अपनी शाल जो अपने पास रखा करते थे उसको उतारा और उस बच्ची के सर पर डाला और फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा बगैर ओढ़नी के नहीं रह सकती तो मेरी कौम की बेटी भी बगैर पर्दे के, बगैर बुर्के के, बगैर चादर के और बगैर ओढ़नी के और बगैर निकाब के और बगैर दोपट्टे के नहीं रह सकती है। ये कहकर के आपने अपनी पाक चादर को उस बच्ची के ऊपर डाला। जैसे ही उस बच्ची के ऊपर डाला है वो बच्ची कहने लगी कि ये आप मेरे साथ जो मामला कर रहे हैं, इस मामले की बुनियाद पर मैं आप पर फरेफ्ता हो रही हूं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा मैं तुझे आजाद करता हूं, छोड़ देता हूं। तो वो कहने लगी कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी जब तक मेरे सारे मोहल्ले वाले आजाद होकर न चले जाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो तेरे बाप की तरह सखी मालूम हो रही है, जैसे तेरा बाप चाहता था इसी तरह कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसे बेशुमार वाकयात मिलेंगे जिससे ये मालूम हो रहा है कि उम्मत के काम आना, उम्मत के दर्द में शरीक होना, उम्मत के गम में शरीक होना, उम्मत की मदद करना, यही वजह है कि मेरा नबी ये कहकर गया, अगर कयामत के दिन
यानी दोबारा जब हम इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी, जो मुसलमानों का एक अकीदा है, और उस अकीदे में यह कहा गया कि ये जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, इसके बाद मरते हैं, मरने के बाद एक दूसरी जिंदगी शुरू होती है जिसमें स्वर्ग के मसाइल हैं, जन्नत के मसाइल हैं, नर्क के मसाइल हैं, जहन्नम के मसाइल हैं। यह हमारा एक अकीदा है। उस दूसरी दुनिया में जब हम जाएंगे तो हमारा रब, हमारा मालिक, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, जो आप कह ले, वो रब, वो मालिक, वो ईश्वर, वो हमको यूं पूछेगा कि मैं बीमार था, तू मेरी खबर लेने नहीं आया। तो ये बंदा यूं कहेगा कि तू तो खुद बीमारी देता है, तू तो खुद शिफा देता है, तू बीमार कैसे हो सकता है? तो उस मौके पर हमारा ईश्वर और मालिक हमको यूं कहेगा कि मेरा फला बंदा और मेरा फला मानने वाला ये बीमार था, अगर तू उसकी खबर लेता तो मैं वहां मौजूद था। मालूम यह होता है कि बीमारों के पास रब मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, ईश्वर मौजूद है, भगवान मौजूद है, मालिक मौजूद है। इसलिए मैं ये कहता हूं, हमारा हाल तो बड़ा अजीब हो चुका। हम हॉस्पिटल में किसी की इयादत के लिए भी जाते हैं तो अपने आदमी की खैर खैरियत पूछते हैं, उसके पड़ोस में कोई सोया हुआ होता है, बेचारे की तरफ हम तवज्जो भी नहीं करते, उसको हम देखते भी नहीं है। हालांकि डिसिप्लिन, अखलाक, कैरेक्टर, ये एक अजीम काम है और इसी के जरिए से दुनिया में इंसान कामयाब होता है। हमें इंसानियत का सबक सिखाया गया कदम कदम पर। इसीलिए अल्लाह का नबी ये कह रहा है कि कयामत के दिन अल्लाह ये भी कहेंगे, भगवान और ईश्वर ये भी कहेंगे कि मैं भूखा था, तूने मुझको खाना नहीं खिलाया। तो उस वक्त ये अल्लाह का बंदा और बंदी यूं कहेगी कि तू तो खुद देने वाला था, भला तू कैसे भूखा हो सकता है? तो अल्लाह कहेंगे, मालिक यूं कहेंगे कि मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू उसको खिलाता, मैं वहां मौजूद था, तू मुझे पा लेता। तूने मुझको पानी नहीं पिलाया, अगर तू पिलाता तो मैं वहां मौजूद था, तू मुझे पा लेता। ये नहीं कहा कि मैं तुझे दौलत देता, मैं तुझे फला देता, मैं तुझे फला देता। ये कह रहा है तू मुझे पा लेता। और भाई, जब सारी दुनिया का रब और मालिक हाथ में आ जावे तो उसकी स्वर्ग तो खुद ब खुद हाथ में आ गई, उसकी जन्नत तो खुद ब खुद हाथ में आ गई। इसलिए अगर हमें स्वर्ग वाले बनना है, हमें जन्नत वाले बनना है, हमें रब का प्यारा बंदा बनना है, तो हमें जरूरत है कि इस दुनिया में पार्टीशन को तोड़कर, मैंने इससे पहले भी वराछा में एक बात कही थी कि जब कोई बीमार पड़ता है और वहां जब हम ब्लड बैंक पर जाते हैं तो मुस्लिम ये नहीं कहता कि मुझे मुस्लिम का ब्लड चाहिए, और हमारा हिंदू भाई ये नहीं कहता कि मुझे हिंदू ही का ब्लड चाहिए। वहां तो मुस्लिम हिंदू का ले रहा है, हिंदू मुस्लिम का ले रहा है। कितने हमारे भाई हैं कि जो ब्लड बैंक से ब्लड लिया है और उनके बदन में एक दूसरे का खून दौड़ रहा है। भला हिंदुस्तान और भारत एक ऐसा मुल्क था जिसकी वर्ष परंपराओं में यह चलता चला आया था कि हम मिलकर रहेंगे और मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। ये हिंदुस्तान और भारत तो वो है कि जहां इस्लाम पहली सदी में आ चुका है। ये सरजमीन तो वो है जहां सबसे पहला मनुष्य आदम और सबसे पहली औरत हवा, जिसको पार्वती कहा जाता है, वो इस सरजमीन पर आए हैं। और आदम ये दीन को, मजहब को और एक साइंस को और उसी के साथ साथ इंसानियत को लेकर आया। भला जिस देश पर, जिस जमीन पर इतने बड़े विद्वान लोग पैदा हुए हो और उसकी ये सब औलाद हैं, आपस में फर्क कहां से हो गया कि ये उसको मारने लगा, वो उसको मारने लगा, ये उसको अपना दुश्मन समझने लगा, ये उसको अपना दुश्मन समझने लगा। हम सब एक हैं और मिलकर अपने देश को तरक्की देने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ एक होने चाहिए। लेकिन अफसोस है कि जहां सियासी मंच पर बातें होती है, जहां राजकारणी मंच पर बातें होती है, वह हाल यह होता है कि ये राजकारणी मंच और सियासी मंच का आलम यह होता है कि एक वक्ती तौर पर तो मसला हो जाता है, उसके बाद देश में मिलाने की बातें, मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें लोग भूल जाते हैं।
ہم سب کو مل کر, اور اس کا سب سے بڑا اداہرن یہ ہے کہ جب ابھی ہمارے اقبال بھائی نام بولتے جا رہے تھے تو صرف محمد اور قاسم کا نام نہیں بولا, اسماعیل اور ابراہیم کا نام نہیں بولا, بلکہ اس میں رمیش بھائی کا بھی نام بولا گیا, اس میں فلاں بہن کا بھی نام بولا گیا, اس میں فلاں صاحب کا بھی نام بولا گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم سب ایک ہیں, اور اے ہمیں جدا کرنے والوں, تم جدا ہو سکتے ہو, ہم جدا نہیں ہو سکتے. ہم مل کر رہیں گے اور اس دیش کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے. اسی کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اس طرح کی ہاسپٹلز قائم کریں جن ہاسپٹلوں میں بلا تفریق کے, بلا فرق کے ہندو مسلم تمام ہمارے بھائی ہیں, تمام ایک دوسرے کے قریب ہے. میرا نبی یہ کہہ رہا ہے جب کوئی بیمار پڑے تو وہاں یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا ہے. ایک یہودی بچہ, ایک اسرائیلی بچہ میرے پیغمبر کی خدمت کرتا تھا, روزانہ پانی پلاتا تھا, وہ بیمار ہو گیا. روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 3 دن وہ غائب رہا, نہیں آیا, تو میرے نبی اس کی خبر پرسی کے لیے, بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر گئے, دیکھا کہ وہ بستر میں پڑا ہوا ہے. اس کے باپ کی طرف وہ بچہ دیکھنے لگا تو باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے میری طرف نہ دیکھ, ابو القاسم محمد کو دیکھ لے, وہی تیری زندگی کو بنانے والا ہے. آپ کی یہ تعلیمات, آپ کی یہ زندگی میرے اور آپ کے لیے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف ڈاکٹری لائن سے, ہاسپٹلز کی لائن سے, میں نے بتایا مارکیٹ کی لائن سے بھی آپ نے اخلاق سکھائے, سماج سدھارنا کی لائن سے بھی آپ نے اخلاق سکھائے. فرمایا راستوں میں مت بیٹھو, چکلوں پر مت بیٹھو, چوروں پر مت بیٹھو. تو آپ کے انیائی کہنے لگے, آپ کے صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ضرورت پڑتی ہے بیٹھنے کی. فرمایا بیٹھنا ہو تو 4 کام کرو. پہلا کام, تکلیف دینے والی چیزیں وہاں نہ پھینکو, اس لیے کہ کسی کو تکلیف ہوگی. دوسرا کام, وہاں سے جو گزرے جاوے اس کی مدد کرو. تیسرا کام, اگر وہ کوئی مدد کے لیے بلائیں تو ان کی مدد کرو. اور چوتھا کام ساتھ ساتھ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم وہاں بیٹھتے ہی ہو تو میری طرف سے پیغام سن لو کہ وہاں گزرنے والی, وہاں سے چلنے والی بیٹیوں اور ماؤں پر اونچی اونچی نگاہیں کر کے نہ دیکھو, اس لیے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے, تیری بہن ہے. آپ نے سماج سدھارنا کی لائن سے بھی یہ بتایا. میں ایک مرتبہ دہلی جا رہا تھا اور ہمارے سفر کے درمیان ایک گرو جی, سادھو جی صاحب بھی میرے ساتھ اسی اگست کرانتی میں تھے. کچھ باتیں مذہب سے چل پڑی. چلتے چلتے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی جو میں نے نوٹ کی اس کو. انہوں نے یوں کہا کہ مولانا جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی بچی پر یا کسی لڑکی پر اگر للچائی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر تو وہ اس کی ہوس, اس کی خواہش اس کو غلط کام پر لے جاتی ہے, لیکن جب نظر پڑے وہ یوں سوچ لے یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے, تو بہن اور بیٹی کے باپ میں کبھی برا خیال پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر صاحب نے تو گرو جی 1400 سال پہلے یہ تعلیم ہم کو دی ہے. 1400 سال پہلے ہمارا پیغمبر یہ ہم کو تعلیم دے کر گیا ہے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ سماج سدھارنا ہو, مارکیٹ کی لائن ہو, ہاسپٹلز کی لائن ہو, لوگوں کی مدد ہو, عزت کا مسئلہ ہو. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سماج میں کھڑا ہے, چاہے وہ مسلم سماج ہو چاہے وہ ہندو سماج ہو, تمام میں ایک یہ ہے کہ توڑ کرو اور زندگی گزارو. توڑ کرو, 2 آدمیوں میں زندگی گزارو. وہ جیسے وہ بلی کا مسئلہ ہے کہ بندر کا مسئلہ ہے کہ 2 بلیوں میں تقسیم کرتے کرتے خود ہی کھا جاتا ہے. بس اسی طرح ہماری بھی کچھ زندگی اس طرح پر آئی ہوئی ہے کہ تقسیم توڑ کرو اور زندگی گزارو. میاں بیوی, شوہر اور بیوی میں لڑا دیا, بھائی اور بھائی میں لڑا دیا, باپ اور بیٹے میں لڑا دیا, بہن اور بہن میں لڑا دیا. دونوں کو غلط سلط باتیں بتا کر ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی, اور خود اس بھائی سے بھی کھا رہا ہے, اس بھائی سے بھی کھا رہا ہے, باپ سے بھی لے رہا ہے, بیٹے سے بھی لے رہا ہے, شوہر سے بھی لے رہا ہے, بیوی سے بھی لے رہا ہے. یہ عام ایک سماج بنا ہوا ہے. اب سنیے میرا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے سماج سدھارنا پر. کہا کہ اگر کسی نے میری قوم میں 2 آدمیوں کے بیچ میں تیرار پیدا کیا,
تر پیدا کیا اور دونوں کو اگر جدا کیا تو وہ یاد رکھے کہ دنیا ہی میں اپنی نرگ کو تیار کر رہا ہے، وہ کبھی سورگ میں نہیں جا سکتا ہے۔ سماج سدھارنا کی لائن سے آپ نے بہت کچھ کہا، تربیتی لائن سے آپ نے بہت کچھ کہا، لوگوں کی مدد، غریبوں کا تعاون، ان تمام پہلو پر ہمارے پیغمبر نے بہت کچھ کہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اپنے دیش کے غریبوں کی غریبی کو کوشش کریں، ان کی مدد ہو، ان کا تعاون ہو، آگے بڑھائیں۔ آج کتنے لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے مکانوں پر ایریا رگڑ کے جان دے رہے ہیں، کتنے آدیواسی وہ ہیں۔ آپ نے بڑودہ کے قریب جو ایک کینسر ہاسپٹل ہے، بہت مشہور ہے ہاسپٹل، نام میرا اس وقت وہ کون سی جگہ ہے، واگوریا، میں واگوریا گیا تھا، اس سے پہلے بھی میں گیا تھا، میں 3 مرتبہ گیا اور کافی ان لوگوں نے مجھے عزت دی، پوری ہاسپٹل مجھے بتائی اور ساری چیزیں مجھے بتائی۔ وہاں ایک بات جو اس سے پہلے ڈاکٹر تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اصل میں ہماری ماتا نے، یعنی ہماری ماں نے جو یہ ہاسپٹل قائم کی، اس کی بنیاد یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے گروجی کے کہنے سے اس علاقے میں آئے تھے اور پھر انہوں نے ایک آدیواسی لڑکے کو، جو چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹیومر اس کو نکلا ہوا ہے اور مکھیاں اس پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان مکھیوں کی وجہ سے وہ بچہ پریشان ہے لیکن اس کا علاج و معالجہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہماری ماں نے، ہماری ماتا نے اپنے گروجی سے آشیرواد لے کر کے ایک چھوٹا سا ڈسپینسری شروع کیا اور اس کے بعد بڑھتے 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 آج یہ اتنی بڑی ہاسپٹل بن گئی۔ یہ بھی عجیب مسئلہ ہوا کہ جس ٹیومر کی بنیاد پر، یعنی جس کینسر کی بنیاد پر اس ہاسپٹل کو شروع کیا گیا تھا، تو وہ کینسر ہی کے نام پر پوری ہاسپٹل چل پڑی۔ انہوں نے ایک عجیب بات سنائی کہ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان کو راحت ملتی ہے اور وہ سب ہمیں آشیرواد دے کر جاتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر واقعتاً تمہارے دل میں لوگوں کی ہمدردی ہے تو اوپر والا راضی ہو کر تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بھائی ہم سب کے سب مل کر کے اسی طرح کی ہاسپٹلز بنائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ابھی ہمارے مہمان براجمان ہیں، ان کی باتیں ہوگی، میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے چونکہ آج ایک اور پروگرام میں پہنچنا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی میں شروع ہی میں کچھ باتیں کر دوں، بہت اصرار رہا اس لیے حاضری ہوئی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے جینتی بھائی جو اس کے انجینئر ہیں، میں ان کو بھول نہیں سکتا چونکہ میرے ذریعے بھی ایک چھوٹی موٹی ہاسپٹل ابھی تعمیر ہو رہی ہے کھرور ہائی وے پر، تو ہمارے اس کے انجینئر بھی ہمارے جینتی بھائی ہے، انہوں نے بڑی محنت کاوشوں کے ساتھ، اور اسی طرح ہمارے جتنے یہ لوگ دینے والے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور خصوصاً ہمارے ڈاکٹر ویرچیا صاحب، اتنا بزی آدمی ہے، یہ اتنا بزی آدمی ہے، صبح 7 بجے سے ان کے آپریشن شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی فون کیا مجھے کہا مل صاحب آ جاؤ، اپنے مشورہ کر لیتے۔ یہ کٹھور ہاسپٹل کا سارا مسئلہ بھی ہمارے ڈاکٹر ویرچیا صاحب کے مشورے ہی سے آگے بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا، اور میں بھی آپ ہی کے مشورے پر چل رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ویرچیا صاحب کو پہلے ہی دن یہ کہہ دیا تھا آپ ہمارے علاقے کے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے آپ کے پاس، اور ساتھ ساتھ مجھے کوئی مسئلہ پوچھے تو میں بتا دوں گا، لیکن ہاسپٹل کی لائن سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، سر میں ایک ہار پڑ گیا ہے، گلے میں ہار پڑ گیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ تو میں ایسے موقع پر تمام ٹرسٹیان، تمام دینے والے جتنے لوگوں نے دیا، اسی طرح ہمارے جینتی بھائی، ہمارے خصوصاً ویرچیا صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔